احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا. یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, یاد تو نہیں کبھی کسی کا. بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا. انسان تو انسان رہتا ہے. بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما, لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی, کوئی پکڑ کے نہیں لایا, کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا, اسے وہ خود بخود آئی. اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی. عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں, مجھ سے زنا ہو گیا, مجھے پاک کر دے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار. یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں. جب اعتراف جرم ہوتا ہے, جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا. حضور نے فرمایا واپس جا, جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا. وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی. پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی, کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں, میں نے گناہ کیا ہے, میں ساری رات سو نہیں پاتی. حضور تڑپتی, اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں, مجھے پاک کر دے, میرے حال پہ رحم فرمائے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا, فرما بچوں کی طرح پالنا, اور کہا اسے لے جاؤ, پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو. صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے. آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی, انتقال ہو گیا. فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو, کفن پہناؤ, جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کر لو. حضرت انس بن مالک کہتے غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفے بناؤ, میں خود جنازہ پڑھاؤں گا, میں خود جنازہ پڑھاؤں. اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا, اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں, جنازہ پڑھا. حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ, تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا, تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا. اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ, بہت بڑا گناہگار تھا, بت کو پوجتا تھا, تھک گیا ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا, معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے, تھک گیا, نیند آ گئی, اونگ آ گئی. جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا صنم صنم کہہ رہا تھا نا, نکل گیا یا صمد, او بے نیاز مالک. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ, جو کہتا ہے اسے دے دو. فرشتے کہنے لگے مالک وہ تو بت کو پکار رہا تھا, اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے, فرمایا مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا, کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا, اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا. دے دو جو مانگتا ہے, دے دو. میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے, وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے, تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا, جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے, آئے تو صحیح. عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے, تو آ تو صحیح, وہ تو کریم ہی بڑا ہے, وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضرت زنیرہ
رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں. ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا. کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی. تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو، کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے. لوگ کہتے واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی. تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے. وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا. تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا. اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے. اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر. اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے. تو میرے عزیز کوشش کرے کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کرے. اور پھر 8ویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے. غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے ان کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی. غافلوں سے بچیں. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دے. غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں. غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یہ بہت بڑے لفظ ہیں. فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے. جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا. ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے. ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے، کبھی مہر علی سے. ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے اج سکھ متران دی ودیری، اج سکھ متران دی. سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو. اج سکھ متران دی ودھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے. اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا. اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی، مہر علی تے کتھے تیری سنا. اب دیکھو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں، بلغ الغلا بے کما کشفت دجا بے.
اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو۔ خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو۔ خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا۔ خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا اس سے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں۔ بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے۔ یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں۔ دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے، کیا مقدر ہے۔ تو حضور علیہ السلام رک گئے، اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے۔ فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا۔ خبردار حضور وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا۔ بڑا عجیب دور آیا ہے، ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے۔ تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا، خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا۔ بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہو، وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں۔ ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے، جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر، یہ سیر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ لمبی امیدیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں، جو ڈر آتا ہے، ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے، جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور ایک تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے، اتنے سال جینا ہے، اتنے 100 سال جینا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کرے مستقبل کے لیے، وہ بری نہیں، لیکن تیاری رکھے، تیاری رکھے، اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، ہنستے زیادہ ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو۔ کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑے۔ آپ کے ذمے، میرے ذمے جو حقوق و لباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں،
ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا. ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور. جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے. تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو. فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں. کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں. یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھ لو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے پہلے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو نیکی کر لو، خرچ کر لو اللہ کے راستے. خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے، بہت زیادہ مصروف نہیں ہو، تو غنیمت جان لو، جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ. اور 5ویں بات حضور نے بیان کی، فرمایا زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے پہلے. جلدی سے نیکی کر لو. نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو. نیکی کے لیے دیکھو نا، ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے، صدیوں کا فائدہ کرے. کرتے نہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بس تیاری کر رہے ہیں، بس حضرت آپ دعا کر دے، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا. لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزرے، اسے فٹافٹ کریں. میں ایک گاؤں میں گیا، اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا ہے، آٹا پسوا کے لانا ہے. یہ ایک بڑی، چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم سٹاک کر لی جاتی تھی، تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی. ایک نوجوان ایک گاؤں میں، اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی. تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی یہ تو بڑا نصیباں والا ہے، سارے دا آٹا پہ آلے ہوندا ہے. اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اماں کوئی، کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں، یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی، میں مریضاں ہوں. یعنی خیر جتنی ہو سکے جتنی. میرے ایک سنگی ہیں تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، تو کہتے ہیں میں موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہوں. بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، ضرورت مند ہے. میں اس سے منزل تک نیکی جتنی میسر آئے، جس حد تک میسر آئے. کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے؟ حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرو. فاستبقوا الخیرات، جلدی سے نیکی کر لو. اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے. فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے. معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی، جھوٹا قرآن مجید نے لوگ اٹھا لیتے. لوگ دنیا کے لیے دین بیچ ڈالیں گے. اس سے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں، اس سے پہلے نیکی کر لو، کوئی خیر کا کام کر لو، جلدی سے کچھ ایسا کر لو. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، حضور کا اسوہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام ہماری تربیت کس طرح کرتے. حضرت
عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہ عصر کی نماز پڑھی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے حضور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے لیے نا انوکھی بات تھی، غیر متوقع تھی، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں۔ سلام پھیرا نماز کا، حضور جلدی سے تشریف لے گئے۔ اب ہم حیران تھے اور حیرت انگیز طور پر حیران تھے کہ کریم اتنی جلدی تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی حضور واپس آ گئے تو محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے گھر میں نا ایک چھوٹی سی ڈلی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا تھا، مال آیا تھا سارا صدقہ کر دیا، وہ تھوڑا سا پڑا تھا، اچانک مجھے یاد آیا وہ تو پڑا رہ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ساری رات گزر جائے اور میرے گھر میں پڑا ہی رہ جائے، میں جلدی سے جا کے اسے خیرات کر دوں۔ میں نے خیرات کیا، پھر میں واپس آ گیا ہوں۔ جلدی سے نیکی، جلدی سے نیکی کر لی جائے۔ ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں، بڑا لمبا ہمارا پروگرام ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی بڑا ہے، کسی نے کان میں کہہ دیا ہے تیرے پاس بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جناب او میرے بھائی یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا حالات کس طرح کے ہو جاتے ہیں اور کیا معاملات انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں۔ جتنی خیر میسر آئے، جتنا بھلا میسر آئے، جتنی انسان کو توفیق ملے۔ میں نے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اصحاب کو، پہلے وہ خدام سے کہتے کہ میں سونے لگا ہوں اور پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت، بزرگوں کو میں نے دیکھا اپنے، وہ پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت میں موجود ہوں گا آنا، خود پابند فرماتے، اور پھر جب بیدار ہوتے نا تو سب سے پہلے خدام کو بلا کے پوچھتے کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ جناب آپ نے خود ہی تو پابند فرمایا فلاں دن آنا۔ کہنے لگے چل یار اگر کوئی آیا تو مجھے ملا لو، میری ملاقات کرا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور سے آیا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، کوئی خیر کی بات سیکھنے آیا، چلو میرے نام اعمال میں کوئی نیکی جائے گی، کچھ نہ کچھ خیر جمع کر لی جائے، کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کر لی جائے، کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں ایک صحابی نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے جنت میں۔ تو کہتے انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی نا وہ انہوں نے نگلی نہیں، اندر نہیں لے گئے، اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے۔ جلدی سے نیکی کرنی ہے، فٹافٹ نیکی کرنی، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا۔ اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی، دوڑ کے انہوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، میدان احد میں نا احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ، وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی، فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، لہذا جلدی سے آؤ، ادھر دوڑو، جہاد کرو، آؤ کفار سے لڑے۔ تو نیکی میں دیر نہیں کرنی، جو نیکی میسر آتی ہے، جس کو میسر، ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لے، اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لے، اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لے، دوست ہیں تو خیر خائی کر لے، اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لے، اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لے، زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، جلدی سے خیر جمع کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ آج کا سبق ہے۔ ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں، اب غفلت اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے، اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے۔ میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہ چھوڑ دیں اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے، پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، سوتے ہی رہ جائیں۔ زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے
جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے، جاگ، کھول آنکھیں، ہر وقت کا سونا، ہر وقت سونا، ہر وقت جو ہے اپنے آرام کی فکر کرنا، اس سے نکل آئیں، اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا، اس سے باہر آئیں، فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے۔ دیکھو خدمت ہی ہو رہی ہے، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے پڑھتے رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنی شروع، انہوں نے اذان دے دی۔ تو کوئی کام کرنا ہے، غفلت کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے ذرا جلدی جلدی۔ اور قرب الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز غفلت ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ یہ ڈھیر سارے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اہل خانہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، کئی موقع پر والدین بھی مطالبہ کرتے ہیں، غرباء بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی لازمی سی بات ہے کہ کسی چیز پر جب توجہ رہتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے، اور جب عدم توجہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو عدم توجہ ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں، اور جب انسان کے مزاج پر غفلت طاری ہوتی ہے اور غفلت اس پر پوری طرح غلبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی زرخیز زمین کو وہ بنجر کرتی ہے۔ غفلت انسانی دل کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے اور انتہائی تکلیف اور ضرر کا باعث ہے۔ دلوں پر جو قحط نازل ہوتا ہے، قحط، ویران ہو جاتے ہیں دل، اور جو دلوں پر خشکی نازل ہوتی ہے کہ طبیعتیں خشک ہو جاتی ہیں، یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی۔ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا، اپنے معاملات کا دھیان نہیں رکھتے، دیکھیں نا، آپ کو کھانا کھاتے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کھانا بھی غیر معتدل کھا لیا جائے تو وہ انسان کی طبیعت کے لیے باعث ضرر بن جاتا ہے، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کئی دفعہ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو انسان کے لیے پھر شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان کو غافل ہو کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، غافل ہو کر، مدہوش اور بے ہوش ہو کر نہیں۔ غفلت دل کو ویران کرتی ہے، طبیعت میں خشکی لاتی، غافل کبھی نہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلت معرضون، اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم آ گیا حساب دینے کا، لیکن وہ بھی غافل ہیں۔ ہمارے جو زیادہ تر نقصان زندگی میں ہوئے ہیں وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے چیزوں پر توجہ نہیں دی، چیزیں گڑبڑ ہو گئیں۔ جس آدمی نے پھول لگائے ہوں، پھل لگائے ہوں، کھیتی لگائی ہو، وہ دانہ ڈال کے پانی دے کے فارغ نہیں ہو سکتا، اسے توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکدے نہیں، اگر موجود ہونا ان کو سینچنے والا، رکھوالی کرنے والا، تو پھر ان کی جڑیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی۔ ہماری جو غفلتیں ہیں یہ بڑی ضرر کا باعث ہیں، نقصان کا باعث، اور مجبوری معاف ہوتی ہے، غفلت معاف نہیں ہوتی۔ اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ایک مجبوری ہو گئی جی، خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی تو اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ کوئی خوشی کا موقع ہے گھر میں، فیملی میں کسی کی شادی ہے، اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ لیکن اگر کبھی پتہ چلتا تھا نا کہ یہ گھر سے تو آیا تھا،
لیکن مدرسے نہیں آیا، یہ اسکول نہیں آیا، رستے میں غافل ہو گیا، تو یہ بات خوفناک تھی۔ یہ قابل سزا جرم تھا کہ تو غافل ہو گیا اپنی پڑھائی سے، تو گھر سے آیا اور یہاں نہیں آیا۔ غفلت قابل سزا ہوتی ہے، مجبوری کی معافی ہوتی ہے۔ ہمارا آج کل جو مسئلہ ہے وہ غفلت کا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، سمجھدار بھی ہیں، سیانے بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، تعلیم کی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں کی تکلیفوں کو دیکھا جائے اور بے آباد روح کو دیکھا جائے اور سجدوں سے ان کی دوری کو دیکھا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتہ سارا ہے لیکن لے ڈوبی ہے غفلت، توجہ نہیں کی۔ لائق بچہ بھی نالائق ترین زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کے لائق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا توجہ کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ نرے لائق کا کیا فائدہ اگر وہ محنتی نہیں، اگر وہ توجہ ہی نہیں کرتا، اپنا سبق دھیان سے سنتا پڑھتا ہی نہیں، تو بھی جتنا مرضی لائق ہو پیچھے رہ جائے گا۔ اور کئی نالائق ہوتے ہیں، رٹا لگا کے پاس ہوتے ہیں، پر چلو رٹا تو لگاتے ہیں نا، محنت تو کرتے ہیں نا، جدوجہد تو کرتے ہیں۔ کئی نالائق جدوجہد کے باعث آگے گزر جاتے ہیں اور کوئی اسی چکر میں رہ جاتے ہیں، میں بڑا لائق ہوں، کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، ہفتہ تیاری کر کے پاس ہو جاؤں گا۔ اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھا، اور غفلت اس کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کرنے کی نہیں، فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے اب غفلت کرنی۔ ہم نہ جب بھی کوئی پروگرام بناتے ہیں تو منصوبہ بندی شروع کر دیں، منصوبہ بندی نہ کریں، فیصلہ کریں، کہیں کہ میں نے غافل نہیں ہونا۔ غفلت غرق دنیا کا نام ہے، اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں۔ آپ دیکھیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جنگ میں پیچھے رہ گیا تھا، میرا خیال تھا کل چلا جاؤں گا، گھوڑے اور سواریاں میرے پاس تیز ہیں، مضبوط ہیں، پرسوں چلا جاؤں گا، تیزی سے بھاگ کے میں پہنچ جاؤں گا، میں قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن بس تھوڑی سستی ہو گئی، ذرا غفلت ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب سب لوگ چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں اور میں پیچھے رہ گیا، تو پھر جب چند دن گزر گئے اور محبوب کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا تو اب میں غور کرتا سمجھتا تو مجھے مدینے میں یہاں بزدل لوگ نظر آتے، اور کون نظر آتے؟ جو منافق تھے، وہ منافق بزدل دکھائی دیتے، یا مجھے عورتیں اور بچے دکھائی دیتے۔ میں پریشان ہوا، حضور واپس آ گئے۔ جنہوں نے بہانے کیے تھے نا منافقین نے، یہ مجبوری تھی اس لیے نہیں جہاد پہ گئے، یہ جنہوں نے بہانے کیے تھے انہیں مل گئی معافی، اور میں نے سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں غافل ہو گیا تھا۔ اب کہتے ہیں میں نے جب کہا نا حضور سستی ہو گئی تھی، ذرا غفلت ہو گئی، تو بندہ محبوب سے غافل ہو جائے، بندہ وہیں سے غافل ہو جائے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ جب کہا نا حضور وہ غلطی ہو گئی، کوئی مجبوری نہیں تھی، تو فرماتے ہیں باقیوں کو معافی مل گئی، میرے ساتھ حضور ناراض ہو گئے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 50 دن حضور ناراض رہے۔ مدینے کی گلیوں نے مجھے پہچاننا چھوڑ دیا، در و دیوار سے مجھے یوں لگتا تھا کہ میں پردیسی ہوں۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں آتا تھا، میں جب محبوب کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے، اور مجھے پتا تھا جب میرا چہرہ ادھر ادھر ہوتا تو پھر کریم رحمت کی نظر فرماتے 50 دن مسلسل۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی بھی بھیج دو، میکے بچے بھی بھیج دو، ننہال یعنی تنہا رہ جاؤ۔ فرماتے ہیں وہ میں نے قید تنہائی کاٹی، لیکن شکر اللہ کا یہ ہے کہ میں سچا تھا، بس ذرا بھول گیا تھا، بس ذرا غفلت ہو گئی تھی۔ تو فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر فضل یہ فرمایا کہ میری توبہ کا اعلان رب نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو غافل نہ بنے کبھی بھی، ہمارا نہ مسئلہ یہ ہے، اور آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ ڈھیر سارے لوگ غافل ہو جاتے، مالدار بھی غافل ہیں، صاحبان علم بھی الا ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ غافل ہیں۔ جن لوگوں کو 4 لوگ جاننے لگ جاتے ہیں، کوئی مقام حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی بہت ساری جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں الا ماشاءاللہ۔
غفلت بڑی تکلیف والا منظر ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں اب گڈ بک میں آ گیا ہوں, اب میں اچھا ہو گیا ہوں, اب میرے لیے خیر کہا جاتا ہے, مجھے اچھائی شاید یہ مستقل میرے ساتھ رہے گی, تعریف ہی ہوگی ہمیشہ, وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ غفلت ٹھیک نہیں ہوتی. وجہ دیکھنی چاہیے کس وجہ سے انسان کو وقار مل رہا, عزت مل رہی. اپنی زندگی سے غفلت کو اتار پھینکیں. تھوڑی دیر کی تو غفلت ہوتی ہے, لمبی تو نہیں. 2 منٹ کے لیے صرف اس نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے چہرہ موبائل کی طرف کیا تھا, 2 ہی تو منٹ لگے تھے. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کے لیے غافل ہوئے تھے اور صدیاں, نسلیں روتی رہ گئیں پیچھے, بچے تڑپتے رہ گئے, اہل خانہ پریشان رہ گئے, ماں باپ ساری زندگی روتے رہے. لیکن یہ 2 منٹ کے لیے. یہ غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیف والا معاملہ. اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے, غافل نہیں بننا. ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پہ توجہ. بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں. نہ, توجہ ہمہ پہلو رکھنی ہے. ہمارے ذمے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ, ہر چیز کا خیال. ایسا نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں, اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں. صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وثوق کے ساتھ, کہنے لگے جی معاذ اللہ سما نہیں جی ٹائم ملتا پھر نماز دا کی کریے, روزی کمانا بھی تو عبادت ہے نا. تو میں نے کہا آپ نے عبادت کا نا ایک حصہ قبول کیا ہے, آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی. عبادت کل ہے, ہمہ پہلو. ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی. تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا. جتنی ذمہ داریاں ہیں, جتنی ڈیوٹیاں ہیں, ان سب کا خیال. اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے, بڑا گھر میں بڑا ہو, قبیلے میں بڑا ہو, علاقے میں بڑا ہو, ادارے میں بڑا ہو, کلاس میں بڑا ہو, جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے, کہاں مجھے اشکشوئی کرنی ہے, کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے. غافل نہ بنے. اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا, اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے جی. کیسے پتہ چلے گا غافل ہے؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے. اس آئینے میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے. غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے. یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو, پیسے مل رہے ہو, وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر. دنیاوی کاموں میں چست ہوگا. جنہیں ٹی وی کے آگے, موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے, اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے, اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے, اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر, دنیاوی کاموں میں چست ہے, دینی کاموں میں. یہ غفلت کی پہلی علامت. پھر ذاتی معاملات پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے, کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اکثر کہا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں, دینی کام میں, کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے. ہاں کوئی سستا پلاٹ ملتا ہو نا, اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا, تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھاڑ لے سن. ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے. پہلی علامت غفلت کی. اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی نشانی ہے. گناہ کو معمولی سمجھتا ہے, چھوٹا سمجھتا ہے. آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں, ساری دنیا ہی کرتی ہے. اور جناب کیا ہو گیا, اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے. گناہ کو معمولی سمجھنا, چھوٹا سمجھنا,
اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارا دبدبہ ہے، کوئی ہماری گفتگو ہے، کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی تصنع۔ یہ غافل بندے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے۔ چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے، مجھے معافی لے لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا، اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے، مکھی نے اڑ جانا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے۔ باہر نکلتے کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے۔ اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے، اب تو بتا میں کیا کروں۔ تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا، غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے۔ پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین۔ ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم نیک نظر آنا چاہتے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا۔ کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے۔ آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، اب مجھے مسلمان کر دیں۔ تو غافل آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ پھر تیسری بات، جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ۔ ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا،
ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں، ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت ہی ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے۔ فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے، خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں، اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے، اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع، یہ غفلت کی علامت، غفلت۔ اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔ ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا۔ کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار، یہ غافل دل کی علامت ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، کسی خیر کے کام میں لگائیں۔ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں، ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں، محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ وقت ملے تو عبادات میں لگائیں، نوافل میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر اذکار میں لگائیں، اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں، گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں، کوئی روڑا اٹھائیں، کوئی کسی کی مدد کریں۔ لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے، یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا، شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے، حب پہ دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت۔ دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، دنیا کی حاجت ہے، مقصد نہیں ہے، یہ مقصود نہیں۔ اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو، دولت کو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے، پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کوشش ضرور کرتا ہے، پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے، دل میں نہیں دیتا۔ اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے، اسے دل میں جگہ، دل تو ایک ہے، اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے؟ تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا،
وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جسے پتا ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو، اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے، وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا، وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ خواجہ بایزید بستامی، ان کو سب سے پہلے سلطان العارفین کہا گیا ہے، اور حضرت خواجہ بایزید نے ایک دفعہ دعویٰ کیا تھا، فرمایا میرا اصلی نام یاد کر لو، رب تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اتنا بڑا آدمی، ایک شخص ملنے آ گیا، اس نے پوچھا حضرت خواجہ پیر بایزید بستامی آپ ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میں تلاش کر رہا ہوں، اگر حضرت خواجہ پیر تمہیں ملا تو میری بھی ملاقات کرا دینا، 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے تو اس نے دوبارہ ایک بندے سے پوچھا کہ حضرت خواجہ پیر بایزید بستامی، تو کہنے لگا ابھی تو تم باتیں کر رہے تھے ان سے۔ کہ میں نے تو ان سے کہا ہے کہ آپ حضرت خواجہ پیر بایزید بستامی ہیں، تو وہ کہنے لگے میں 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمانے لگے یہی تو وہ مانتے نہیں کہ میں حضرت خواجہ پیر ہوں، یہ تو وہ مانتے نہیں نا، تم نے کہنا تھا بایزید بستامی آپ ہیں، پھر وہ قبول کر لے۔ اتنا لمبا رٹا، اتنا بڑا مسئلہ، اتنی بڑی، چھوٹا لقب سے بھی کام چل جاتا ہے۔ اور یہ جو کہ مولوی پیروں کی بات ہو رہی ہے تو آپ بڑے ہنس رہے ہیں، ویسے یہ ہے کہ محلے کے چودھری کا اشتہار پہ نام نہ لکھیں تو وہ بھی محفل میں کوئی نہیں آتا، ان ناراض ہوئے ہو تسی تھوڑے تھوڑے۔ ہاں، اور مسجد کی کمیٹی کے صدر کو اپلیکیشن نہ دیں تو وہ جلسہ بھی نہیں کرنے دیتا، وہ کہتا ہے صدر میں ہوں۔ اور آپ نے مجھ سے پوچھے ان چیزوں سے باہر آئے، صاف ستھری پاکیزہ سوچ، اچھی سوچ آپ کو اچھا رکھے گی، آپ کو جوان رکھے گی۔ دیکھیں نا، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں گابلا کوٹ میں، اس وقت میں مظفر آباد میں نہیں کر رہا، پنڈی میں نہیں کر رہا، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ جو بندہ اس وقت صحیح العقیدہ آدمی مظفر آباد میں تقریر کر رہا ہے مجھے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اس لیے کہ رب نے میری اوقات اتنی بنائی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں، اور اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر میں اس چکر میں پڑ جاؤں نا کہ کام صرف میں ہی کر رہا ہوں، پھر میں خرابی کروں، پھر میں دوسروں کی خدمات کا انکار کروں گا، پھر میں معاشرے کے اندر دقت پیدا کروں، پھر گروپنگ ہوگی، پھر تنگ نظری جنم لے گی۔ آپ اپنی طبیعت کو ٹھنڈا کریں، مزاج کو اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، علماء اور مشائخ کی کیونکہ ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ایک کو آپ جا کے دوائی دکھائیں پہلے والے کی تو کہے گا اس کو کیا پتا ہے، یہ چھوڑیں، یہ تو تباہ کر، یہ تو آپ کا معدہ ہی خراب کر دے گی ساری۔ ہر جگہ فساد ہے، ہم ایک دوسرے کا وجود قبول کرنے کو تیار نہ، ایسا کریں، سوچ صحیح کریں، ستھری کریں، صاف ستھری۔ میں نے بھی ایک ڈاکٹر صاحب کو، مجھے بھی کوئی تھوڑی تکلیف تھی پچھلے دنوں، ٹیسٹ ویسٹ کرائے تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی پچھلے کی ساری دوائی، کہنے لگے اتنی دوائی کھا کے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ اس ڈاکٹر کے خلاف میرے ساتھ چل کے مقدمہ کریں، اور پھر اس انسٹیٹیوٹ پر مقدمہ کریں جس نے اسے MBBS کی ڈگری جاری کی ہے، اور پھر جتنے سالوں سے یہ دوائیاں لوگوں کو لکھ کے دے رہا ہے اس کی پریکٹس کی عمر کو 25 سال ہو گئی ہے، ان 25 سالوں میں جتنے مریضوں کا پیسہ اس نے کھایا اس کا آپ بھی حساب دیں گے، وہ بھی دے گا۔ کہنے لگے پیر صاحب آپ تو دور ہی نکل گئے ہو۔ میں نے کہا کیا تماشا بنایا ہے، قوم کو تقسیم کر دیا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ آ کے کہہ دیتا فلانا غلط ہے۔ ایسے بھی کبھی ہوا ہے؟ خدا را دوسروں کا وجود مانو۔ پتہ ہے میرے مدینے والے محبوب کی شان کیا ہے؟ میرے رسول پاک کا کمال یہ ہے، قرآن ہے میرے نبی کی شانوں کا بیان، لیکن میرے رسول پاک پر نازل ہونے والی کتاب میں حضرت موسیٰ کی شانیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بھی ہے، جناب مریم کا ذکر بھی ہے، حضرت سلیمان کی باتیں بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات بھی ہیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا ہے
یاد رکھو شانوں والا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی شانیں بھی بیان کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ اتنی تنگ نظری ہونا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے شعر پڑھا. اس نے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی. حضور کے در کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ. شان یوسف جو دبی یعنی حضرت یوسف کا حسن بھی اگر معاذ اللہ دبا تو یہاں آ کے دبا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تو کیا کہہ رہا ہے, میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے. تو کہا حضرت پھر کیا پڑھوں؟ فرمایا کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی. شان یوسف جو بڑی وہ بھی, حضور پر سورہ یوسف نازل ہوئی ہے تو حضرت یوسف کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. تو شان یوسف جو بڑی وہ بھی. تو سوچ اچھی کرے, صاف ستھری. تمہارا بڑا عجیب مزاج ہے. ایک پیر صاحب کے مرید ہیں, پیر صاحب باشرہ ہیں, سنت کے مطابق داڑھی ہے, سر پہ پگڑی ہے, امامہ ہے, 5 نمازیں پڑھتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے, بہت کافی. اس کے اندر کیا ہے, وہ کھا کتنا گیا ہے, وہ لے کتنا گیا ہے, اور اس نے بنا کے لیا ہے, یہ حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کی ہے. نہ ہم نے دیا ہے نہ حساب ہمارے. سنت شریعت کا پابند ہے, اس سے زیادہ ہمارا تفتیش کرنا بنتا, لیکن ہم نے تو حد کر دی. ہم تو وہاں تک چلے گئے جہاں ہماری ذمہ داری خدا را. سب سے پہلے سوچ. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات لکھی آپ نے. فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن بسطام کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ, رمضان کا مہینہ تھا تو لوگ اپنی دکانوں سے اٹھ کے آنے لگے, اپنا کاروبار چھوڑ کے ملنے لگے. تو حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بادشاہ بھی آئے تو کوئی دکان نہیں چھوڑتا. کتنا میرا مقام ہے, کتنا میرا درجہ ہے کہ لوگ آ رہے. فرماتے ہیں شیطان نے میرے نفس کو بڑا کر دی. میں نے رمضان کے مہینے میں ایک کھجور اٹھائی, ریڑھی سے منہ میں رکھ لی, کھائی بھی نہیں, رکھ لی. لوگ کہنے لگے دفع کرو, یہ بھی کو بلی ہے, روزہ ہی نہیں رکھا ہوا. فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے برا کہا, میں دنیا سے ٹوٹ گیا پر میرا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہو گیا. میں اس دن جا کے رویا اس کی بارگاہ میں. تو یہ جو ہے نا تعریف کا چکر, شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھاتی ہے اور بڑے لوگوں کو تعریف کھا جاتی ہے. بڑے لوگ جو تھے نا پرانے بادشاہ, انہوں نے قصیدے پڑھنے کے لیے شاعر رکھے ہوئے تھے. چودھری, سردار, رئیس, سیٹھ, ان لوگوں کو کون سی چیز خراب کرتی ہے؟ وہ لوگ آگے گزر جاتے ہیں جو ان کو چودھری کہہ کے سلوٹ کرتے ہیں. چودھری صاحب پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ تو بنا کے چلا گیا, اسے کام نکال کے چلا گیا. تو کبھی بھی زندگی میں تعریف کی خواہش پیدا نہ کرے. اور صوفی تو تعریف کراتا ہی نہیں, درویش تو تعریف کراتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے مجھے بندوں کی تعریف سے کیا غرض, میں نے تو وہ والی تعریف کرنی ہے جو میرا رب میری کرے گا. آخرت کی طرف توجہ, تو تعریف پر غور نہ کریں, تعریف کی خواہش نہ کریں, لیکن ایک بات ضرور دل میں پیدا کریں. یہ ضرور سوچیں کہ اچھے بندے اور مخلص لوگ, شریف لوگ آپ کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں. یہ ذہن ضرور بنائیں. مخلص جو آپ سے مخلص ہے, مخلص لوگ, اچھے لوگ, شریف لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے, اس رائے کا خیال رکھنا بھی دین کا حصہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کھڑا تھا, یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. فرماتے میں کھڑا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ایک جنازہ گزرا. جنازہ جو اٹھانے والے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا ہی اچھا انسان تھا, اس نے غریبوں کی خدمت کی, دین کی نوکری کی, لوگوں سے پیار کیا, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, ہر ایک کے لیے اس کا رویہ اچھا تھا. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ اٹھانے والوں کی بات سن کے فرمایا واجبت, اس پر واجب ہو گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا, تو جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا, زبان کا برا, دھوکے باز, فراڈیا, بے ایمان, مال کھانے والا لوگوں کا. لوگ یہ باتیں کر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات, اس پر بھی واجب ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی, اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی. تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد, یہ بخاری کے لفظ ہے, فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو. تم لوگ
چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ، اس سے مراد پرہیزگار لوگ، اچھے لوگ. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو. فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا تو میں نے کہا واجبت، اس پر جنت واجب ہو گئی. اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا، برا تھا، نالائق تھا، تکلیف دیتا تھا، چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تو میں نے کہا واجبت، اس پر جہنم واجب ہوگی. اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے. رائے، اچھے لوگوں کی رائے، ہمیشہ مخلصین کی رائے. ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ تو حسد میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہاں مقصود نہیں، مخلصین کی، خیر والے لوگوں. اچھے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی، ان کی بات نہیں. لیکن باقی جو خیر والے لوگ، مثبت جو طبقہ ہے، جو اچھی سوچ کا حامل، وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا. ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں، تیز طوفان. تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا، تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، گھر چلا جا. اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا. ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا، اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا، طوفان آنے والا ہے بڑا سخت، بڑا سخت، بڑا تیز طوفان آنے والا ہے. ہاں تیز طوفان آئے گا، گھر چلا جا، بچ جائے گا. اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا. پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا، طوفان تیز ہے، تو بچ جائے گا ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا. 3 لوگوں نے پیغام دیا، اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. اب ان لوگ تو چلے گئے، اچانک طوفان تیز آیا، درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا، موٹی لکڑی ٹوٹی، اس کے سر پہ لگی، بندہ انتقال کر گیا. لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا، اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا، پھر مر کیسے گیا؟ تو وہ درویش اٹھے، وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے جا، وہ رب کی طرف سے ملے تھے. وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جا اس گلی سے، تو وہ بھی آواز قدرتی تھی، وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا. رب کریم کوئی زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا. تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا، وہ گھر کیوں نہیں گیا؟ جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جا اس گلی سے، تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا. اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے، یہ تیرے والی نہیں، اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے، تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے. بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ، غور کیا کر تیرے مخلص تیرے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے، حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہیں. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. اچھے لوگوں کا خیال کرنا. دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے بھی ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا، اور یار تو کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا. فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے، مطلب پوچھ کے بتانا، پتہ تو چلے. ان سے بات کرنا. ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہیں وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کا ہمارے بارے میں رویہ کس طرح کا ہے؟ ہر استاد کو کھڑا کر کے کبھی کہا نہیں جا سکتا کہ جا میرا بیٹا میرے لیے فلاں چیز لے کے آ. کچھ کا پتہ ہوتا ہے. ہر مرید کو ہر بات نہیں بتائی جا سکتی، کچھ کا پتہ ہوتا ہے اس کا رویہ کس طرح کا، کس مزاج کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت حفصہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا پوچھ کے بتانا محبوب سے میرے بارے میں رائے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کو گھر آئے تو وہ بہن تھی نا، انہوں نے تو کہا جب کبھی موقع ملے تو وہ بہن تھی، انہوں نے کہا موقع کی کیا بات ہے، میرے بھائی نے کام بتایا۔ اسی دن ہی محبوب پاک علیہ السلام سے پوچھنے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لڑکا تو بڑا اچھا ہے تو رجل صالح نیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر کی نماز تک سویا ہی رہتا ہے، وہ 2 نفل بھی تہجد کے نہیں پڑھتا۔ فرمایا یہ اس کی کمزوری مجھے پسند نہیں، یہ اس کا انداز مجھے بھلا نہیں لگتا، یہ خامی ہے اس کی کہ عشاء کے بعد غافلوں کی طرح بستر پہ لیٹتا ہے اور پھر فجر تک لیٹا ہی رہتا ہے، اس کو چاہیے کچھ وقت اٹھ کے رب کی عبادت بھی کرے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں نے کہا کہ بھائی محبوب کہتے ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک غافلوں کی طرح سویا رہتا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے، اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی۔ فرمایا وہ سویا رہتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا، آج کے بعد تیرے بھائی کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوگی، میں وقت پہ پڑھا کروں گا، اس لیے کہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کیا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے کی موج ہے، دنیا کیا کہتی ہے، مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، وہاں مجھے یاد رکھو مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دوں گا، تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار ڈال دوں گا، لوگ خود تجھ سے پیار کریں گے، لوگ خود تیری طرف کھنچے چلے آئیں گے، خود بخود لوگوں کو موڑ دوں گا۔ تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں، خیر والے وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے عبداللہ بن عبداللہ، وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے، تو کفل جہنم کا بیٹا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے باپ کو جہنم کا تالا کہا۔ گھر جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کہہ لکھ کے دے اور اپنے باپ سے سائن کرا کے دے۔ کہا ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے، فرمایا اسے کہو لکھ کے دے۔ کہا جناب عجیب بات ہے، فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے آنا، اسے کہنا لکھ کے دے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے، آپ لکھ دیں گے؟ فرمایا میں لکھ دوں گا۔ کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائے، جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، عمر کسی کو غلط کام کرنے نہیں دے گا کہ وہ دوزخ میں جائے۔ صحابہ کے بارے میں جب کوئی جملہ کہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو، اہل خیر کی رائے، اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دکھی بہن ہمیں کس طرح دیکھتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جان رویوں میں تبدیلی لا۔ دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے، اس رائے کو سنبھال کے رکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا بادل برس رہا ہے،
اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم تو ہلاک ہی ہو جائیں، علی ہے تو ہم بچے ہوئے۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا، اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے، وہ اس رائے کا پاس کرتے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم کبھی سوچتے نہیں کہ فلاں میرے بارے میں خیر کا جملہ کہتا ہے کہ نہیں، عام دنیا داروں کی بات نہیں۔ تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس گواہی کو سنبھال کے رکھیں، وہ گواہی صبح قیامت کام آئے۔ خیر کے جملے صبح قیامت، یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گے۔ ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسترج او مسترج منہ، فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے، یا یہ نجات پا گیا یا لوگ نجات پا گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ انسان اچھا تھا تو پھر آج نجات پا گیا ہے، اپنے خدا کی رحمت میں پہنچ گیا، اور اگر یہ برا تھا تو پھر دنیا اس سے نجات پا گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، لوگوں کی جان چھوٹ گئی، جان چھوٹ گئی۔ لوگ جنازوں پہ بھی کہتے ہیں اس نے بڑے قبضے کیے، اس نے بڑے ظلم کیے، اس نے بڑا کچھ کیا۔ جنازوں پہ بھی لوگ باز نہیں آتے۔ اچھے لوگوں کی رائے کیا ہے یہ ہمیں یاد، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے، کوئی کسی کونے سے نکل آتا ہے جنازے، یار یہ میرا بھی خیال رکھتا تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے میری غریبی پر بیسی کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے نکل کے کہتا ہے او بھائی میری پریشانیوں پہ بیسی کا پردہ تھا، کوئی کسی کونے سے۔ اس لیے رب کریم کے بندے جب دنیا سے جاتے ہیں تو عجیب ہی حالات ہو جاتے ہیں، ان پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خارا نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک روڑ گئے، کئی بک بک روڑ، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ تو یاد رکھیں اہل خیر کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی ہمیں خبر ہونی چاہیے۔ اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے سرمایہ ہونی چاہیے، ہم ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، تو کبھی تعریف کی خواہش نہ پیدا کریں۔ ہاں اگر کبھی جانچنا ہو تو یہ ضرور دیکھیں کہ اللہ کے بندے، نیک لوگ، اہل خیر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان زبانوں کا ضرور پاس کریں۔ تھوڑی سی میری بات پر آپ توجہ دیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے چند ایک گزارشات آپ سے کرنی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں۔ اب یہ ایک جملہ حدیث پاک اگر ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، اتنا ہی یار میں نے بہتر بننا ہے، اپنے بچوں کے حق میں بھی، بہن بھائیوں کے حق میں بھی، بیوی اور سسرال کے حق میں بھی، ننیال اور ددیال کے حق میں بھی، میں نے ان کا کوئی نہ کوئی نفع کرنا ہے۔ یہ حضور کی ایک حدیث انسان کو اتنا بڑا مقصد دے دیتی ہے نا، ساری زندگی بندہ لگا سکتا ہے، ساری زندگی اور با مقصد زندگی ہو جاتی ہے۔ جب زندگی با مقصد ہوتی ہے پھر بندہ بور بھی نہیں ہوتا، پریشان بھی نہیں ہوتا، تنگ بھی نہیں ہوتا، کہ بے مقصد بے فائدہ کام ایک ہے با مقصد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، دوپہر تھی اور گرمی بہت زیادہ تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ مجھے کسی مجبوری کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بوڑھا اونٹوں کو ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار ساری دنیا دوپہر کو سو رہی ہے، شدت کی دھوپ ہے، آپ بھی سو جاتے، عصر کے وقت آپ اونٹوں کو چرا لیتے۔ یہ کون ہے جو اس وقت بھی؟ کہتے میں کچھ دیر رک گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آئے، وہ کوئی عام آدمی تو نہیں، وہ تو حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جھٹ سے سیڑھیوں سے نیچے اترا اور میں نے جناب عمر سے عرض کی کہ حضور اس وقت آپ؟ فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، انہیں پکڑنے گیا تھا۔ میں نے عرض کی حضور کسی غلام سے کیا دیتے؟ فرمانے لگے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، غلام کی تو نہیں نا۔
اب ایک مقصد ہے نا کہ میں نے ایک ڈیوٹی کرنی ہے, میں نے خدمت کرنی ہے. میں طالب علموں سے کہتا ہوں, علماء سے نہیں, طلباء سے میں کہتا ہوں, آپ سارا دن کیوں شکوا کرتے ہیں؟ آپ کمیٹی کی مسجد سمجھ کے اس کی خدمت نہ کریں, اللہ کا گھر سمجھ کے کریں. مسجد کمیٹی کی نہیں ہوتی, مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی. اللہ کا گھر جان کر آپ اس کی خدمت کریں گے تو آسانی ملے گی. میری بات پر توجہ کریں جی, بیٹھ جاؤ بیٹا, اللہ آپ کو خوش رکھے. تو اپنی زندگی میں با مقصد کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی سکون محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کا ایک تو یہ فرمان ہمیں مقصد بتاتا ہے. ایک دوسری بات سنی, حضور علیہ السلام نے فرمایا, اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس ایک حدیث پر عمل کر لیا نہ جائے نا, جو ہم سب کو آتی بھی ہے, تو سارے ملک میں سکون ہو جائے, سارے گھروں میں قرار آ جائے, سارے خاندانوں میں خوبصورتی آ جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آتی ہے نا سب کو حدیث پاک؟ ہاں نہ تو کرو نا, چلو جس کو نہیں بھی آتی تھی اس نے ابھی سن تو لی ہے نا. حضور نے فرمایا, تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی. حدیث ہے نا, آپ نے سنی ہوئی ہے نا, ایسے ہی ہے, ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائی کے لیے بھی کرتے ہیں. ہوتا ہے ایسے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, دکان پہ کپڑے خریدنے جائے نا تو کہتے ہیں یار کوئی کپڑے دکھا, سور سلوانا ہے, تو 2-4 جوڑے خود لے لیے. پھر اسی عقید ہے ان کو دین دوان والے بھی وکھا, وہ کڑے ہوں نا جڑے پان والے نہیں ہوں. ایسی بات ہی ہے نا. اب جو دینے ہیں وہ بھی, یعنی وہ بڑا نیکی کر رہا ہے امیر آدمی, اپنے نوکر کو کپڑے دے رہا ہے, کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے بس 2 دفعہ پہنا, بھائی نیا بالکل. وہ بھائی نواں ہوں تو نہیں سی دینا, بالکل ٹھیک ہوتا تو دیتا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ماحول اس طرح کا ہم نے بنا لیا ہے کہ اپنی ذات, اپنے بچے, اپنا گھر, اپنا ادارہ اس میں بند ہو جاتے. ایک سوچ جو امت کی سوچ ہے, جو قومی اور عالمی سوچ ہے, اس سوچ کے مطابق ہم کوئی کام نہیں کرتے. جب تک کہ ہم حضور کے اس مقدس فرمان پر نہیں غور کرتے کہ جو میں نے اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے, تو مجھے بتائیے جب یہ سوچ ہوگی تو کوئی بندہ ملاوٹ والی چیز بیچے گا, غلط چیز سیل کرے گا, دنیا کو دھوکہ دے گا. لیکن ہم تو غور ہی نہیں کرتے, بس حدیث سن لی, معاملہ ختم ہو گیا. آپ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضور کے غلام تھے. ایک درخت پر محبوب نے اشارہ کیا کہ یہاں سے 2 مسواکیں اتاریے. سادی سی بات ہے نا, مسواکیں اتار لی گئیں. خادم اتارنا آیا, اس نے لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. ایک مسواک بالکل سیدھی تھی, ایک تھوڑی ٹیڑھی تھی. اب مسواک تھوڑی ٹیڑھی بھی ہو تو دانتوں پر چلنے سے انکار تو نہیں نہ کرتی, نہ کوئی دانت صاف کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے. تھوڑی سی ٹیڑھی تھی, ایک ذرا سیدھی تھی. تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں غلام نے دونوں پیش کر دی, تو محبوب نے ٹیڑھی مسواک رکھ لی اور سیدھی. حضور نے غلام سے فرمایا کہ یہ آپ, آج کل تو یہ کام الا ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی نہیں کرتے. میں ایک جگہ دینی مدرسوں کے اہتمام کرنے والے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ تھی, تو وہاں ایک صاحب نے بڑا تقوی بیان کیا, کہنے لگا میں نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی, حالانکہ مدرسے کا محتمم ہوں, میں نے نہیں کبھی چکھی, اتنا پرہیزگار ہوں. بعد میں میری باری آئی تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ آپ وہی روٹی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے, آپ تقوی بدل دیں. آپ کو پتا تو بیچارے بچے کھاتے کیا ہیں. جو کچھ کمیٹی کے صدر کے گھر پکتا ہے اور جو محتمم کے گھر پکتا ہے اسے غور کرنی چاہیے کہ طلباء کوئی وہی دے رہا ہے, ان کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے. کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے کن مقاصد حیات سے آگاہ کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی مسواک مجھے دے دو, اور اس کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو, میری روح میری جان قربان ہو, آپ سیدھی رکھیں. حضور نے فرمایا نا بھائی, میں نے خود ہی تو امت کو قانون دیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اخلاقاً ایک بات اپنے دل سے پوچھیں, میں اپنے آپ سے پوچھوں, کیا ہمارا بہو کے بارے میں بھی وہی ذہن ہے جو بیٹی کے بارے میں ہے؟ وہ ساری گنجائشیں, وہ ساری معافیاں جو بیٹی کو ملتی ہیں,
اور نہیں ابھی بچی ہے تو نہیں ابھی چھوٹی ہے تو نہیں ہم نے ابھی کام کرائے نہیں تو نہیں ابھی مطلب اس پر کوئی بوجھ ڈالا نہیں تھا تو نہیں ذرا یہاں ماحول اور تھا. یہ جتنی کہانیاں بیٹی کے ہاتھ میں یاد ہوتی ہیں. مومن تو وہ ہے نا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے. تو یہ ساری کہانیاں بہو کے حق میں کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ جو ہم اپنے داماد کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چل پتر غصہ نہ کر، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ والا مشورہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں دیتے بہو کے حق میں؟ خدا کے بندو، جب مومن کے اعلی اخلاق ہوتے، اس کے مقاصد حیات بڑے ہوتے، وہ چھوٹی چھوٹی کچی کچی کمزور باتیں نہیں کرتا، خود غرض زندگی نہیں گزارتا. اس کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہوتا کہ بس اپنی ذات سے شروع ہو اور اپنی ذات پر وہ ختم ہو جائے. وہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے خیالات کا مالک ہوتا ہے، بڑے حوصلے ہوتے ہیں اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، اس کا مزاج بڑا ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کے اندر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یہودی پڑوسی تھا اور مخالف بھی بڑا تھا. ساری زندگی اس نے حضرت بایزید کی مخالفت کی. کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جس کی میں مخالفت کر رہا ہوں بندہ ٹھیک ہے، پر اندر کے حسد کا کیا کچھ نہیں جا سکتا. ساری زندگی حسد کرتے، اس نے بھی کیا اور بڑی غلط باتیں پھیلائیں. اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس یہودی سے جو یہودیوں کا عالم تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی. یہودی اس سے ناراض ہو گئے، حالات اس کے خراب ہو گئے. اتنا غریب ہو گیا کہ وہ چراغ جلانے کو بھی پیسے کوئی نہیں. بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اندھیرے میں ڈرتا تھا، روتا تھا. حضرت بایزید بسطامی گھر آئے تو اپنی گھر والی سے پوچھنے لگے، کل بھی میں نے نوٹ کیا یہ بچہ روتا ہے، آج بھی نوٹ کیا. تو کہنے لگی، وہ جو گھر والوں سے پوچھا جو بھی گھر میں موجود تھا، انہوں نے کہا جناب وہ غربت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، تو بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، چراغ جلانے کو تیل کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں. دشمن ہے، ساری زندگی مخالفت کی. حضرت بایزید نے چراغ میں بتی بھی ڈالی، تیل بھی ڈالا، اس کے دروازے پر دستک دی. وہ یہودی باہر آیا، آ کر کے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے نا اس کے بولنے سے پہلے فرمایا کہ پوری گلی اور چوک دیکھ لے، بندہ کوئی دیکھ نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں. یہ تو چراغ رکھ لے تاکہ تیرا بچہ سو جائے، آرام سے وہ لیٹ جائے، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، تیرا میرا راز رہے گا، اور میں نے رات کو میں آیا ہوں، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا. وہ یہودی کہتا ہے بولنے کی طاقت ہی کوئی نہ رہی. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. وہ اندر چلا گیا چراغ لے کے، رات بھر بچہ سویا رہا. دوسرا دن پھر ہوا، شام تھوڑی سی گہری ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے، بچہ ڈرتا تھا اندھیرے سے. حضرت بایزید نے پھر چراغ میں تیل ڈالا، بتی ڈالی، دروازے پہ دستک دی. جب وہ باہر آیا تو فرمانے لگے، تو دیکھ رہا ہے کہ کوئی بندہ موجود نہیں ہے، اور تجھے پتا ہے میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، یا یہ لے جا تیرا بچہ سو جائے. اس نے مخالفت کی ہے ساری زندگی، اس کو دے دیا، اس کا بچہ سو گیا. تیسرا دن پھر ہوا، وہی وقت، وہی انداز، وہی باتیں. دستک دے کے کہا، کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، چراغ لے لے، بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں، اور تجھے پتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. وہ چراغ آپ بڑھا کے دروازہ بند کرنے لگے تھے کہ وہ یہودی زور زور سے چلایا، کہنے لگا، باہر آؤ بھی سارے مسلمانوں، نکلو بھی یہودیوں سارے باہر. لوگ سارے باہر گلیوں میں آ گئے، کہنے لگے یہ بایزید بسطامی ہے، میں نے ساری زندگی جھوٹے الزامات لگائے، آج جب میری حالت یہ ہے کہ میرے اپنوں سے مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس شخص سے میرے بچے کا رونا نہیں دیکھا گیا، یہ تڑپ گیا ہے کہ کسی کا بچہ کیوں روئے. یہ روز مجھے چراغ جلا کے دے جاتا ہے، گھر میں میرے روشنی ہو جاتی ہے، بچہ میرا سو جاتا ہے، پر میں ساری رات نہیں سوتا. میں آج تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو میں نے ان کے بارے میں زندگی بھر کہا وہ سارا غلط تھا. اور یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ پہلے میں نے دین اسلام سنا تھا، 3 دن ہو گئے میں دین کو دیکھ رہا ہوں، پہلے سنا تھا میں دیکھ رہا ہوں. کہنے لگا، میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بایزید بھی سچے ہیں، بایزید کا دین بھی سچا ہے، اور جس رسول کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول بھی سچے ہیں. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. ہمارا یہ حال ہے کہ سگا بھائی کہتا ہے
کہ مجھے کارنر والا پلاٹ چاہیے، وہ پھر ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اس کو، کہتا کارنر والا چاہیے چونکہ کام تو پہلا میں لگا سا، کمائی تو پہلے میں نے کی تھی، لہذا چھوٹا بھائی جو ہے وہ تو دیر سے آیا تھا تو اس کا تو حق ہی نہیں بنتا وہ پیچھے جائے، اور کارنر والا پلاٹ یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، 20-25 سال گزریں گے۔ اس طرح آپ والد کو پریشان کر رہے ہیں، اس طرح آپ کے بچے آپ کو کریں گے، خدا نہ کرے وہ بھی کہیں گے ابا یہ کارنر والا میرا ہے، تو کدھر سے آ گیا۔ تو حضور نے ہمیں اعلیٰ مقاصد، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، بڑی باتیں کرنے کا۔ ہمارے پاس بڑی کہانیاں ہوتی ہیں پر ساری اپنے حق میں، بڑے دلائل ہوتے ہیں پر سارے اپنے حق میں، بڑی باتیں آتی ہیں پر ساری ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے میں ایسے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو کوئی چیز بھی پھینکے نا تو اپنے گھر میں پھینکتے ہیں، حالانکہ بولے بھلے بیوقوف اپنے گھر میں پھینکیں۔ تھوڑی سی نا خود غرضی کی چادر اتاری جائے، بڑی سوچیں پیدا کی جائیں، بڑے مقاصد پیدا کیے جائیں، تھوڑا سا نا بندہ کسی کے لیے بھی کبھی دعا کرے، کبھی اس کی آرزو ہو کہ کسی اور کے حق میں بھی وہ خیر کا جملہ کہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندے جس کے بچے روز 4000 کے برگر کھا جاتے ہیں نا، اس کا ملازم اگر کہہ دینا کہ جناب اس دفعہ نا میرے لیے کچھ مشکل آ گئی ہے، کو 5000 ایڈوانس چاہیے، تو جس کے گھر میں روز بچے کھانا پکنے کے باوجود 4000 کا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، وہ ملازم سے کہہ رہا ہوتا ہے او تو خرچے کیوں نہیں کٹ کردا، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کر۔ دوسروں کو نصیحت کرنا آسان ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حق میں جتنی آسانیاں چاہتے ہیں وہ دوسروں کے بچے نہیں، دوسروں کی اولاد نہیں، دوسرے کے گھر میں روشنی ہوگی تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا سے روشنی کم ہو جائے؟ کبھی بھی نور بانٹنے سے نور کم نہیں ہوتا۔ ایک شمع سے ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو پہلی والی کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی، اس لیے چھوٹی سوچوں سے باہر نکلا جائے، بڑی مضبوط مستحکم یہ سوچیں زندگی میں پیدا کی جائے۔ اگر ہم محدود زندگی گزاریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ذات سے بات شروع ہوتی ہے، اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اس ملک میں یہ باقاعدہ پرموٹ کی گئی ہیں چیزیں، پرموٹ، جب تک کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے تب تک وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جس دن میرے ساتھ نہیں اس دن کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات کی۔ ہمیں ساری دنیا کو بھی بدنام کرنا پڑے تو ہم نے ہر اس شخص پر الزام لگانا ہے جو میرے خلاف ہے، ایسا نہ کریں۔ آپ ان چیزوں سے تھوڑا باہر نکلیں، اور یہ سارے کام کرتے ہیں، کسی ایک کا نہیں مسئلہ، سب سیاسی، سماجی، فلاحی، الا ماشاء اللہ مذہبی، جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ نہیں بندہ ٹھیک نہیں، سرے سے بات ہی ختم ہو گئی۔ او خدا کے بندو، یہ دعویٰ صرف نبیوں کو سجتا ہے، صرف رسولوں کو سجتا ہے، باقی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ اس کا 100% غلط۔ تو اپنی زندگی کے اندر ان باتوں پر ضرور غور کرے۔ کیا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر سے نکلے، اپنے غلام سے کہنے لگے آج ذرا خریداری کرنے چلے، بازار تشریف لے گئے، وہاں سے 2 سوٹ خریدے، ایک ذرا کم قیمت کا تھا، ایک ذرا زیادہ قیمت کا تھا۔ اب وہ خرید کے دونوں تھیلے میں ڈال لیے۔ آپ کا خادم کہتا ہے میں سمجھ گیا جو مہنگا ہے وہ آقا کا ہے اور جو سستا ہے وہ غلام کا ہے۔ کہتے لے کے واپس آئے، وہ چوک آ گیا، وہ جگہ آ گئی جہاں سے حضرت مولا علی نے اپنے کاشانہ نور پہ جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ کہتے حضرت مولا کائنات فرمانے لگے ذرا میرے والا جوڑا مجھے دینا۔ کہتے میں نے وہ مہنگا والا نکال کے حضرت علی کو پیش کیا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے۔ مجھے بتائیں کہ روب کپڑوں کا ہوتا ہے کہ کردار کا؟ بولیے۔ ہاں، 10 لاکھ کا جوتا ہو، 20 لاکھ کا جوڑا ہو، 1.5 کروڑ کی پجارو ہو، اور جناب 20 کروڑ کا گھر ہو، پر پیسے ہوں کرپشن کے، تو لوگ کوٹھی کے دروازے پہ کھڑے ہو جائے دیتے ہیں غلط مال ہے اس کے پاس، بندہ ٹھیک نہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں، کرسی اور میز پرانا ہو، چھوٹا سا افسر ہو لیکن دیانتدار ہو، تو بڑے بڑے مالدار بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یار بندہ بڑا کھرا ہے، نہ پیسے پکڑتا ہے نہ کسی کی سفارش مانتا ہے،
ہمارے شہر میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، تو میں نے بڑی پجاروں سے اترنے والا پیر بھی نا بڑی پجاروں سے ملنے آیا ہے، وہی پہلے چین والی گھڑی اتارتا تھا، پھر اپنی داڑھی دیکھتا تھا، لیول تو حاجی صاحب سادے سے بندے، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ اگر کردار مضبوط ہے تو کپڑے سادے بھی ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کردار کچھ بھی نہ ہو، لوگ پیسوں کے زور پر، دولت کے زور پر، مال کے زور پر، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خوشامدیوں کے زور پر، اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ان کے وظیفہ خار، نمک خار، خوشامد پسند ہے، ان کے زور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں۔ کردار اصل ہے، کردار حسن ہے، کردار رعنائی ہے۔ آپ ہمیشہ تب بڑے ہوں گے جب آپ کے اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں صفائی ہو، پھر لوگ آپ کو بڑا جانیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اس سے کہا یہ نہیں میرا تو دوسرا ہے، تو کہا ٹھیک ہے جناب دوسرا ہے، تو حضور آپ آقا ہیں، آپ کا کیسے دوسرا ہے، آپ کا تو یہ ہے۔ حضرت علی کہنے لگے نہیں وہ جو سستا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو، وہ جو سستا جوڑا ہے نا وہ مجھے دو۔ تو اس نے نا ایک دلیل پیش کی آپ کے غلام نے، کہنے لگا حضور آپ نا مہنگے والا رکھیں، کیوں؟ آپ آقا ہیں اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے دلیل ہی قائم کرنی ہے نا تو میرے والی کر لے، تو مجھے سستا دے دینا کیونکہ میں بوڑھا ہوں، اور تو مہنگا پہن لے چکے تو جوان ہے۔ اگر کسی دلیل کی بنیاد پر ہی لباس پہننا ہے تو چلو اس طرح کرو، یہ والی دلیل قائم کر لو کہ بوڑھوں پر سستا بھی چل جاتا ہے، اور جوانوں کے لیے ذرا کپڑے مہنگے ہوں، ذرا اچھے نئے اور ڈیزائنوں کے ہوں تو ذرا جوان خوش ہوتے ہیں۔ تو تھوڑے سے نا بڑا دل ہو، ذرا بڑا ظرف ہو، ذرا حوصلہ بڑا ہو، ذرا سوچ بڑی ہو، ذرا انسان کا معیار بڑا ہو۔ یہی بات میں حضور کے صحابہ میں آئی۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر کو، دیکھیں حضرت عثمان کو، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت مولا علی شیر خدا کو، ان لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑا حوصلہ تھا ان، یہ ہمیشہ انقلابی باتیں۔ حضرت عثمان غنی، ان کا مال آیا پڑا ہے، اب ہمارے ہاں تو لوگ مصنوعی قلت بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن مال آیا ہوا ہے، قلت کے قحط کے دن ہیں۔ آ کے تاجروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ جتنے کا خریدا ہے نا ہم تحقیق بھی نہیں کرتے، ڈبل لے لیں، ہمیں دے دے۔ حضرت عثمان کہنے لگے مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 3 گنا لے لیں، کہنے لگے زیادہ ملتا ہے۔ 4 گنا لے لیں، فرمایا زیادہ ملتا ہے، کہنے لگے اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ بندہ بتائیں جو زیادہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے مجھے تو 700 گنا کی امید ہے۔ جناب کس طرح؟ تو حضرت عثمان نے مسجد میں اعلان کروایا یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچایا کہ جو غریب گندم نہیں نہ خرید سکتا وہ آ کے لے جائے، آ کے لے جائے نا۔ فرمایا مجھے رب کی بارگاہ سے 700 گنا کی امید ہے۔ تو بڑا دل ہو، بڑا حوصلہ ہو۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور کی جو اولاد پاک ہے اس کا بھی یہی مزاج ہے، زندگی بھر سخاوتیں، لوگوں پر محبتیں، ان لوگوں کا درگزر، ان لوگوں کا اپنے لیے نہیں، انہوں نے جب بھی سوچا نبی کریم کی ساری امت کے لیے سوچا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب دعا مانگتی تھی تب بھی حضور کی ساری امت کے لیے مانگتی تھی۔ ان کی دعاؤں میں بھی بڑے دل کے ساتھ، بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑا اعزاز کے ساتھ بیٹھے رہتے امام حسین۔ بڑی شانیں تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، اس لیے کہ دین کی وہ بنیادیں جن کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ کہیں کمزور ہو نہ جائے، وہ آگے بڑھے۔ 1,00,000 دینار آیا حضرت امام حسین کے پاس سویرے۔ کتنا؟ چلو آپس گل کرنے آپس 1,00,000 روپیہ کول ہوئے تے مسیتے دینے پہ جاندے، کنے دے دینے وچوں آپس دی گل نہیں دسدے کسی نوں کنے مسئلہ۔ چلیں بڑا کوئی زور لگائے گا تو 5,000 دے دے گا، 5,000۔ اور ذرا کبھی کسی جگہ پہ کمزوری آئے نا کوئی مالی طور پہ تو سب سے پہلے لوگ وہ پیسے بند کرتے ہیں جو مسجد جاتے ہیں یا کسی غریب کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ سب سے پہلے 1,00,000 دینار امام حسین کے پاس آئے، زور کے وقت پیسے آئے، عصر سے پہلے پاک محبوب کے پاک نواسے نے سارے بانٹ دیے۔
सब बांट के सारे। शहजादे अर्ज करने लगे, हुजूर आपका कुर्ता पुराना हो गया था, कोई 1-2 दिनार रख लेते तो कुर्ता नया ले लेते। फरमाने लगे, अगर तू पहले याद कराता तो मैं सोचता, नहीं का रख लेता, तू पहले याद कराता तो मैं गौर करता। मेरे अजीज, थोड़ा सा ना दिल बड़ा करें। हमने अपने बच्चों को सिखाया कि घर दा सोच, कुछ अपने घर दा सोच। उनसे कभी कभी ये भी कहा करो, बेटा मिल्लत का सोच, मजहब का सोच, वतन का सोच, कबीले का सोच, बड़ा दिल कर, बड़ी बात कर। हमारे जवान इतने इतने बासलाहियत हैं, अल्लाह के फजल से इतने इतने बासलाहियत हैं कि एक एक बच्चा पूरे पूरे इलाके को संभाल सकता है, लेकिन उनको बड़ा दिल नहीं मिलता, बड़ा हौसला नहीं मिलता, बड़ी थपकी नहीं मिलती, पुश्त पनाई बड़ी नहीं मिलती। वो बेचारे महदूद होके रह जाते हैं, महदूद होके कि बस ठीक है, घर चल गया, पैसे 4 आ गए, कोटी छोटी बन गई तो छुट्टी। भाई ये काम तो गैर मुस्लिम भी कर लेता है, ये तो सारी दुनिया कर रही। जवानों, थोड़ा बड़ा दिल। इकबाल कहते हैं, उनके बेटे ने खत लिखा ना कि अब्बा जी हालात कुछ खराब हो गए, तो कोई कर्जा ले लूं थोड़ा सा किसी से। तो इकबाल कहने लगे, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर और नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। और फिर फरमाने लगे, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो आज की सारी गुफ्तगू का माहासिल और लुब्बे लुबाब ये है कि हमने अपने लिए नहीं सिर्फ जीना, हमने दिल भी बड़ा रखना है, जहन भी बड़ा रखना है। क्या कहा था हज़रत बुल्ले शाह ने, दुनिया आवे दुनिया, गली नहीं, महल्ला नहीं, इलाका नहीं, मुल्क नहीं, दुनिया आवे खा खा जावे, राजी होवे बुल्ला।